व बिही नस्तईन व हुव खैर मुईन। दरस किताब शरह लुमआ दरस नंबर 9। दरस नंबर 8 में वुज़ू के मूजबात या नवाक़िज़ या असबाब के बारे में गुफ्तगू हो रही थी जी। इस दर्स में वाजिबात वुज़ू, मूजबात और वाजिबात। मूजबात यानी जो मूजिब बने जी, वाजिबात जो चीज़ें वाजिब है। 7 चीज़ें वुज़ू में वाजिब हैं, उनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1 नियत, नंबर 2 तक़र्रुब यानी क़ुर्बतन इलल्लाह। नंबर 3 पानी का डालना मुंह पर, ग्रोथ ऑफ हेयर से लेकर ठोड़ी तक जी, और इधर दरमियानी उंगली और अंगूठे तक। थोड़ा सा साइडों को अगर धो दे मिन बाबिल मुक़द्दमा तो वो बेहतर है, ये तूल व अर्ज़ है। इसी तरीके से फिर धोना मराफ़िक से उंगलियों तक, ऊपर से नीचे की तरफ, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। सवाल होता है कि ऊपर से नीचे क्यों धोएं, नीचे से ऊपर क्यों ना धोएं? कहते हैं जो ऊपर से नीचे के अलावा धोना उज़्व का सादिक नहीं आता। असल ये है कि ऊपर से नीचे धोया जाए, न कि नीचे से ऊपर धोया जाए। अगर घनी दाढ़ी हो तो उसको बाकायदा हिला ले, ठीक है। घनी अगर दाढ़ी है जैसे ये है, हाँ, इसके अंदर भी पानी कोशिश करें चला सही, ऐसे ठीक है। हाँ, मिरफक के को शामिल करके, इस जॉइंट को शामिल करके धोना है, ये नहीं कि ये नीचे से धोया जाए। मिरफक, हाँ, इलल मराफिक। फिर मसह करना वाजिब है, सर का और दाएं पांव का और बाएं पांव का। सवाल कायम कर रहे हैं कि अगर पानी खत्म हो जाए, शाह साहब पानी खत्म हो गया जी, जिससे मसह करना था वो पानी खुश्क हो गया हाथ में, तो फरमाते हैं जो बलल है, जो तरी आज़ाए वुज़ू पे लगी हुई है, उस तरी के जरिए आप मस कर ले, ठीक है। शर्त है तरतीब की वाजिबात में से। ये नहीं हो सकता कि आप पहले हाथों को धो लें बाद में मुंह को धो, या पहले पाँव का मसह कर लें और बाद में सर का। तरतीब, ठीक है जी। और इसी तरीके से मुवालात यानी कंटिन्यूटी जी, पैदल पे, बीच में वक्फा नहीं होना चाहिए, वक्फा बीच में नहीं, पाज ना हो बीच में, ठीक हो। मुलादा फरमाइए। सफ़ा नंबर 26। जी, वाजिबुहु ए वाजिबुल वुज़ू अन्नियतो। अच्छा, वाजिब वुज़ू के लिए नियत है, वाजिब है नियत, नियत के बगैर वुज़ू नहीं, बात है। वही क़स्दु इला फ़िअलिह, नियत क्या होती है? नियत छुपी हुई होती है, इरादा करना फ़िअल वुज़ू का, इसको नियत कहते हैं। इरादा करना फ़िअल वुज़ू करने का, वुज़ू का। ठीक है।
مقارنتن لغسل الوجہ، وہ نیت جو ملی ہوئی ہو، مقارن، قرن کس کو کہتے ہیں؟ صدی کو، صدی کو. کیونکہ ملی ہوئی ہوتی ہے، کنٹینیوس ہوتی ہے. جی. ذوالقرنین، ان کے 2 سینگ تھے. سینگ کیا تھے؟ وہ نشان تھے، 2 نشان تھے. کرن میں نسیم نہیں، لگتے سینگ کی طرح تھے، ملے ہوئے ہوں نا. ملے ہوئے. اچھا. معلوم ہے نا کہ وہ کیوں امام حسین کو یاد کیا تھا تو ان کو مار دیا تھا بادشاہ نے، پھر اللہ کی ذات نے ان کو زندگی دی دوبارہ. ہاں 2 مرتبہ مارا گیا. ان دونوں جگہوں سے اللہ نے نور روشن کر دیا جن جگہوں پہ تلوار لگی تھی. اچھا. امام حسین کا فائدہ تو پہلی امتوں کو ہوتا رہا ہے. ذوالقرنین جو تھا ہاں جناب، ان کو کسی نے مار دیا تھا. ظالم بادشاہ نے. النیت وہی القصد الی فعلہ مقارنۃ لغسل الوجہ، اچھا. وہ نیت ملی ہوئی ہو غسل وجہ کے ساتھ. غسل یعنی دھونا، صورت کے، چہرے کے دھونے کے ساتھ. المعتبر شرعن، جتنا چہرہ شرعن معتبر ہوتا ہے دھویا جانا. یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں، جتنا چہرہ شرعن شمار ہوتا ہے دھونا وہ. مگر یہ بات وہ اب یار ہے دیکھیں، وہ اول جزء من اعلاہ، اچھا. وہ اول جز ہوگا اعلیٰ سے، اوپر سے، یہ یا اوپر سے نیچے آئے گا. لأن ما دونہ لا یسمى غسلا، اگر نیچے سے جائے تو غسل شمار نہیں ہوتا لا. شرعن. وَلِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تَعْتَبِرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ، اور اس لیے بھی کہ مقارنت معتبر ہوتی ہے اول افعال وضو کے لیے، کہ اول افعال وضو کے ساتھ ملا ہوا ہو یہ. والابتداء بغیر الاعلی لا يعد فعلا، اگر اوپر سے نہ دھوئیں تو فعل شمار نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. بیچ میں سے دھو لیں، اوپر سے دھوئیں گے تو فعل شمار. یودو کا کیا مطلب؟ شمار، عدد. مشتملۃ علی قصد الوجوب، یسمہ کیا ہے؟ نامیدہ نام رکھا جاتا ہے، نام پڑھ چکے ہیں، سمجھ اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وواجبہ اے واجب الوضوء النیت وہی القصد الی فعلہ مقارنۃ لغسل الوجہ المعتبر شرعا وہو اول جزء من اعلاہ لأن ما دونہ اعلی کے علاوہ لا يسمى غسلا شرعا ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء يتعتبر والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا مشتملة على قصد الوجوب إن كان واجبا. اگر تو واجب ہے تو نیت ہوگی واجب کی. جی. واجب کب ہوتا ہے؟ بأن كان في وقت عبادت واجبت مشروطت بالوضوء، اچھا. یہ کہ وہ وضو اس وقت عبادت میں ہو جو کہ واجب ہے اور اس میں وضو کی نیت واجب شرط ہے. مثلا جنازے میں وضو کی شرط نہیں ہے. نہیں ہے، تو جو جنازے کے لیے آپ وضو کریں گے وہ واجب نہیں ہوگا. وَإِلَّا نُوِيَ النَّدْبُ، اور اگر شرط نہ ہو عبادت یا وقت نہ ہو تو نیت کی جائے گی ندب کی. ندب یعنی سنت، مستحب، مندوب. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب مصنف نے ندب کا ذکر کیوں نہیں کیا، صرف واجب ہی کیوں کہا؟ فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْهُ، ندب کا ذکر نہیں کیا مصنف نے لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْفَرْضِ، سپوزیشن سے خالی ہے. بات ہماری ہو رہی ہے واجب وضو کی. سنت وضو
اس سپوزیشن میں، اس فرض میں شامل نہیں. فرض is supposition. فرض یعنی غرض نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک. مفروض یہ ہے، فرض یہ ہے کہ ہم واجبات کا ذکر کر رہے ہیں، مستحبات کا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. وَالتَّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. دوسری شرط یہ ہے، واجب یہ ہے کہ وہ جو وضو کیا جائے وہ قربتاً إِلَى اللَّهِ ہو، نیت ہو مگر نیت قربتاً إِلَى اللَّهِ کی ہو. وَالتَّقَرُّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ. اور یہ دوسرا واجب یہ ہے کہ قریب کرے، قریب ہو وہ شخص بھی اس وضو کے ذریعے الی اللہ تعالی، اللہ کی طرف. بأن یقصد فعلہ للہ، یعنی ارادہ کرے فعل وضو کا للہ، اللہ کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب تو ماشاءاللہ باوضو رہتے ہیں. جیسے بہت ساری عورتیں روزے رکھتی ہیں اور امام بارگاہ میں جا کے ڈھنڈورے پیٹتی ہیں کہ آنٹی تو ماشاءاللہ 3 مہینے سے روزے سے ہے. وہ آنٹی کو اللہ مقصود نہیں، آنٹی نے اپنی وہ جو نیز ہیں، بھتیجیاں بھانجیاں ہیں، ان کے اوپر روب ڈالنا ہے کہ آنٹی تو روزے سے رہتی ہے یا انکل تو روزے سے رہتے ہیں. اچھا. بأن يقصد فعله للہ امتثالا لامرہ، تاکہ اللہ کے حکم کو فالو کرے، امتثال کرے. ٹھیک ہے. امتثال مطلب عرب کہتے ہیں امتثل امرک. آپ نے کہا چائے لائیں، میں نے کہا امتثل امرک، میں آپ کے امر کو فالو کروں گا، پورا کروں گا. اللہ کے امر کو فالو کرے. او موافقتا لطاعتہ، یا یہ کہے کہ میں یہ وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وضو موافق اطاعت خدا ہے. ٹھیک ہے. اور طلبا للرفعت عندہ یا للرفعت عندہ، دونوں جگہ. یا اس لیے وضو کرے کہ اللہ کے پاس میرا مقام وضو کے ذریعے بلند ہو جائے. امریکہ میں تو اکثر بندے وضو کر ہی نہیں سکتے، کھاتے اتنا زیادہ ہے، پیے گا اتنا زیادہ، ہر وقت باتھ روم بھاگے رہتے ہیں. اتنا باتھ روم کا استعمال ہمارے امریکہ والے کرتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں کرتا. توبہ توبہ تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جی ہاں. ایک صاحب مرنے لگے، انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے رشتہ داروں سے کہیے گا ایک باتھ روم بنوا دیں. ارے بھائی مرنے کے بعد باتھ روم کا سسٹم ختم ہے، وہاں کیا کرنا ہے باتھ روم والوں. اس حد کا کھانا پینا تھوڑا ماڈریشن کرنی چاہیے. نہیں قبر میں بات روم نہیں. اور کیا. ہاں جناب، ایک نے کہا اے سی لگوا دیں. بے واسطہ ہی کہ اللہ کے نزدیک رفعت ہوگی بے واسطہ وضو، تشبیہاً بالقرب المکانی او مجرداً عن ذالک. یا تو یہ ہو کہ یہ جو قرب ہے، قرب سے مراد کیا ہے کہ مکاناً اللہ کے قریب ہو جائے گا بندہ، یعنی مسجد جائے گا، محل اس کا قریب ہو جائے گا. یا مجرداً عن ذالک، یا ان سے خالی کیوں نہ ہو. فإنہ تعالی غایت کل مقصد، کیونکہ اصل تو اللہ ہی ہے، منتہائے مقصد تو اللہ ہی ہے. یہ طلب رفعت کہیں یا نہ کہیں وہی کافی ہے کہ اصل مقصود تو اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی یہ پہلے سارے امور بے شک نہ بھی ہوں،
اصل ہدف یہ ہو کہ اللہ حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، بس کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی فإنه تعالی غایت غایت کل مقصد اللہ، اصل تو ہدف اللہ ہے نا. چلیے، والاستباحۃ مطلقہ، اور وضو نمبر 1 نیت، نمبر 2 تقرب، نمبر 3 الاستباحۃ، وضو مبیح ہو. ٹھیک ہے، مباح صلاۃ ہو. مبیح ہو. ہاں، مطلقاً رف کرے حدث سے یا نہ، اب رف ہو یا رف ہو حیث یمکن، جیسا ہی کہ ممکن ہو. رف سے کیا مراد ہے؟ والمراد رفع حکم الحدث، کہ وہ جو وضو ہے حکم حدث کو رف کر دے. اگر انسان نے باتھ روم یوز کیا تھا، اس سچویشن سے باہر آ. اور رافع نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ کہ وضو تو ہے لیکن حدث ہوا ہی نہیں، ہوئے نہیں. تو رف تو نہ کیا حدث کو، مگر دوبارہ وضو کیا واجب کی نیت سے. پہلے تھا مثلا کسی اور نیت سے، سنت کی نیت سے، تو یہ رافع نہیں ہے، یہ رافع حدث نہیں ہے. شاباش. والی استباحۃ مطلقہ، وہ مبیح للصلاۃ ہو مطلقہ. مطلقہ یہ نہیں رفع حدث کرے یا نہ کرے. اب رف حیث یمکن ہو، یا رف کرے جیسا بھی ممکن ہو، جیسے استحاضہ قلیلہ وغیرہ. والمراد رفع حکم الحدث والا فالحدث اذا وقع لا يرتفع. یہ جو حدث کہا ہے حکم حدث ہے، خود حدث مراد نہیں ہے. نا پیشاب کیسے رفع ہوگا؟ وہ تو ہو گیا تو ہو گیا، ہو گیا. وہ تھوڑی غائب ہوگا. وہ حکم پیشاب والا ہے، جی جی. ورنہ حدث کیسے حدث لا يرتفع. ہاں، ولا شبہۃ فی اجزاء النیت النیت المشتملۃ علی جمیع ذلک. اس میں بھی شبہ نہیں کہ نیت جو ہے نا کافی ہے، اجزاء کافی ہے، نیت مشتمل ہو تمام پر. نیت ہی سب کو لے لے، قربت کو بھی، رفع کو بھی، اباحت کو بھی. یہ بھی ممکن ہے، ایک نیت ہی سب کو کافی ہے. سب کو کافی. ہاں. پاکیزگی. وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَى الْقُرْبَةِ نَظَرٌ لِعَدَمِ نُفُوذِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ. اور اگرچہ وجوب ما عدى القربت میں جہاں قربت کی نظر نہ ہو، واجب ہونے میں نظر ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں. اما القربت فلا شبہۃ فی اعتبارها فی کل عبادت. ہاں، قربت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ معتبر ہے ہر عبادت میں. ماد القربت، قربت اگر نہیں ہے، آپ نے وضو کیا بغیر قربت کے، تو وضو نہیں ہے، تو یہ واجب ہوگا کہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں لگ رہا کہ واجب ہو. قربت تو ہے، عدل قربت وجوب کے لیے نہیں ہے. اما القربت فلا شبہۃ فی اعتبارها فی کل عبادت وکذا ولا شبہۃ فی تمییز العبادت عن غیرها حیث یکون الفعل مشترکا الا انه لا اشتراک فی الوضوء حتی فی الوجوب والندب. اور اسی طریقے سے شبہ نہیں تمییز عبادت میں عن غیرها غیر سے، حیث یکون الفعل، کہ جیسے فعل عبادت کا فعل مشترک ہو، جیسے نماز اور طواف دونوں کے لیے، نماز طواف کے لیے بھی وہی اور طواف کے لیے بھی وہی وضو. ہاں، الا انه لا اشتراک فی الوضوء حتی فی الوجوب والندب، مگر یہ کہ وضو میں اشتراک نہ ہو حتی وجوب الندب میں. کیوں؟ لانه فی وقت العبادت الواجبۃ المشروطۃ به لا يكون الا واجبا، کیونکہ جو عبادت واجب کا وقت ہے اس میں تو شرط یہ ہوتی ہے کہ واجب ہی ہو. وبدون ہی، اور بدون وقت میں ينتفع، وجوب منتفی ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو واجب ہو گیا،
ٹائم نہیں ہے تو منتفی ہو گیا وضو، تو وہ مستحب ہو جائے گا. ابھی ٹائم نہیں ہوا نا مغرب کا، ابھی مثلا ابھی جو وضو آپ کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ مستحب ہو جائے گا. واجب کا تو ابھی وقت ہی لیکن اگر کوئی نیت واجب کی کرے نہیں کر سکتا، یہی تو بتا رہے نہیں بھول کے نہیں بھول تو کوئی ہے. تو مستحب ہی رہے گا. صرف نماز کے وقت کے لیے جب وقت ہو جائے ينتفی کا کیا مطلب؟ یہ ہے نا دیکھیے تبدیل ہو جائے گا، میں بدل جائے گا. آپ نے وضو کیا کہ میں 4 رکعتی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. اب 4 رکعتی میں آپ تمیز کے قائل ہوں کہ 4 رکعتی سے مراد ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ دونوں ہی 4 رکعتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تمیز، یہ تمیز ہی ہے. تمیز. تو گویا فرماتے ہیں کہ تمیز ہو کہ یہ واجب کے لیے کر رہا ہوں یا مستحب کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں دوبارہ دیکھ لیں. وَإِنْ كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَى الْقُرْبَةِ نَظَرٌ لِعَدَمِ نُهُوضِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ أَمَّا الْقُرْبَةُ فَلَا شُبْهَةَ فِي اعْتِبَارِهَا فِي كُلِّ عِبَادَةٍ وَكَذَا لَا شُبْهَةَ فِي تَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا. اس میں شبہ نہیں کہ عبادت میں تمییز کرے، کہ 4 رکعتی نہ کہہ دے، کہے ظہر یا عصر ہے تو یکون فعل مشترکن، کیونکہ 4 رکعتی تو مشترک ہے، ظہر بھی 4 رکعتی ہے، عصر بھی 4 رکعتی ہے. اچھا نیت میں یہ بتانا پڑے گا. ہاں یہ جو صرف نہیں ہے واجب. نہ یہ ہے. 2 رکعتی طواف بھی ہے، اتفاق سے آپ نے فجر کے ٹائم پہ طواف کیا، 2 رکعتی فجر بھی. تو آپ کہیں میں 2 رکعتی کے لیے وضو کر رہا ہوں، نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا کہ 2 رکعتی سے مراد طواف ہے یا فجر ہے. شاباش. الا انه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب لانه في وقت العباده الواجبه المشروطه به لا يكون الا واجبا. ہاں انه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، وجوب اور ندب میں اگر آپ نہ بھی کریں نا نیت الگ الگ تو اس میں اشتراک نہیں ہے، اس لیے کہ جب ٹائم ہو جائے گا تو واجب ہوگا، ٹائم نہیں ہوگا تو خود بخود وضو سنت ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن 2-4 ترتیبیں تمیز کرنی پڑے گی. چاہیے آگے آ جائے اگلا واجب. اگلا واجب وجری الماء بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله الى غيره بنفسه او بمعين. اچھا اب دیکھیے گنتے ہیں نا، پہلے کیا کہا تھا؟ نمبر 1 کیا تھا؟ نیت. نمبر 2 التقرب، ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 الاستباحہ. واجب نمبر 4 وجری الماء بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله الى غيره، کہ منتقل ہو جائے. دیکھیں جری الماء، دیکھیں یہ پانی کا ڈالنا، جاری کرنا اس طریقے سے کہ ہر جز اس پانی سے محل سے غیر کی طرف چلی جائے، بے نفس ہی خود بخود چلا جائے وہ پانی، او بے معین یا ہاتھ کے ذریعے چلا جائے. دیکھیے یہ یہاں ڈالا نا، دیکھیے یہ ڈالا پانی اتنے زیادہ تو خود بخود آ گیا، یا ٹوٹی کے سامنے رکھ دیا جی خود چلا گیا، یا ہاتھ کے ذریعے. معین بمانا ہاتھ کے ذریعے. اس سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے معین سے مراد کہ کوئی بندہ اور نوکر ڈال دے، کہ خاور پانی ڈالنا، وضو باطل، خاور پانی ڈالنا مسئلہ. ٹھیک، اس طرح وضو باطل. ہاں باطل ہے، نوکر ووکر نہیں ڈال سکتا. ہاں یا شاہ جی کہہ رہے چٹا صاحب پانی پانا، نہیں اگر اس طرح نہیں ہو. ہاتھ میں درد ہو. کچھ بھی ہو، ہاتھ میں اگر معذور ہے تو پہلے کوشش کریں نل کے ذریعے، الٹے ہاتھ سے کریں. پھر بھی نہیں تو پھر کوئی ایسے نہیں کہ معمولی سے بخار کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے. وہ ہمارے ابا جی کہتے تھے کہ ملک صاحب گالیاں دیتے ہو کھڑے ہو کے، نماز پڑھتے ہو بیٹھ کے. گالیاں دیتے ہو تو بیمار نہیں ہے ملک صاحب،
وہ تو ایسی گالیاں دے رہے ہیں کہ رہے اللہ کا نام، اللہ کی نماز پڑھ ایسے ہم تو بنے بیٹھے ہیں چیٹوں سے بچنے کے لیے ایسا نہیں، میں اور عرض کروں، چیٹوں سے بچنے کے لیے چارپائی پہ بیٹھ کے وضو کر ہاں سکتے ہیں۔ علامہ دارت علیہ الابہام بکسر الحمزۃ والوسطی من الوجہ، صحیح سب سوال کم کرنے ہیں نا، وہ ادھر کی وجہ سے ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ علامہ دارت علیہ الابہام بکسر الحمزہ، جو پھر جائے چہرے پر، الابہام کیا پھرے، یہ ابہام اس کو کہتے ہیں انگوٹھا، والوسطی یہ درمیانی انگلی، من الوجہ عرضاً، عرض میں یہ ہے، وما بین القصاص مثلث القاف، قصاص قصاص قصاص، وهو منتہا منبت شعر راس الى آخر الذقن، دیکھیں طول میں یہ ہے منبت راس، اس کو کہتے ہیں قصاص، یہ قصاص 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 اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا قصاص لیں گے، وہ بھی اس لیے پیدر پہ بھی ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے زیادہ تر سر کو لے جاتے ہیں نا، تو قصاص یہ کیاف اور کاف، یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک ذقن، یہ طول، عرض یہ دو قدر۔ اچھا، ما بین القصاص مثلث القاف، مثلث القاف کا مطلب کیا ہوگا؟ قاف 3 مرتبہ پڑھی جائے گی، قصاص قصاص قصاص، وہو منتہا منبت شعر راس، وہ جہاں پر سر کے بال کا اینڈ ہو، بس وہاں، جہاں سے آگے نہیں جاتے بال، منبت الشعر ہاں، راس، الی آخر الذقن، ذقن یہ تھوڑی تھوڑی تک، چانا فارسی میں کہتے ہیں چانا، بالذال المعجمہ، ذال ہے دکن نہیں، ذقن ہے ذقن، والقاف المفتوحہ، ذقن ہے ذقن نہیں، منہ طولاً، طول میں یہ، مراعیاً فی ذالک مستوی الخلقۃ فی الوجہ والید ہے۔ اچھا، اب ایک آدمی ہے اس کا ہاتھ بہت چوڑا ہے، ایک آدمی ہے اس کا ہاتھ بہت چوڑا ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کا چہرہ بہت لمبا ہے، ٹھیک ہے، بہت لمبا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ جو درمیانی بندہ ہو، درمیانی، اس کے چہرے اور اس کو خیال رکھا جائے۔ اچھا، مراعیاً فی ذالک مستوی الخلقۃ فی الوجہ والیدین، ویدخل فی الحد مواضع التحذیف وہی ما بین منتہی العذار والنزعۃ المتصلۃ بشعر الراس، اور جو مواضع تحذیف ہیں، یہ جو سائڈیں ہوتی ہیں، سائڈیں حذف سے، حذف، جی جی، حذف سائڈیں، یہ جو سائڈیں ہیں، ما بین منتہی العذار والنزعۃ، یہ جو درمیان میں یہ واقع ہوتے ہیں جہاں سے شعر راس اگتے ہیں بال، والعذار والعارض ولنزع، یہ سارے اس میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ ولنزعتان، یہ دونوں سائڈیں جو ہے نا، سائڈیں کھچی ہوئی، نزعتان یہ شامل نہیں ہے اس میں، وہم البیاضان، یہ سفیدیاں، یہ یہاں سے بال اگتے ہیں نا شاہ جی، عموماً یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں، سفیدی ہو جاتی ہے دونوں طرف، تو آپ یہاں تک تھوڑی لائیں گے، یہ نہیں ہے، بیاضان، یہ شامل نہیں ہے، دو سفیدیاں، المقتنفان للناسیت، جو کہ پیشانی کے سائڈوں پہ ہوتی ہیں، وہ شمار نہیں، وہ شامل نہیں ہے، جو لے لیتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں۔ اچھا، وتخلیل، اچھا اب آ جائیے، وتخلیل خفیف الشعر وهو ما ترى البشر من خلاله في مجلس التخاطب، اور جو بال گھنے ہوں، جو بال گھنے نہ ہوں، خفیف ہوں، ان کو تو ہلا لیا جائے گا، وہ کہاں؟ جن کے اندر سے بشرہ جلد نظر آ جاتی ہے، بہت گھنے نہیں ہیں بلکہ جلد نظر آتی ہے،
ان کو تھوڑا سا یوں کر لیں گے، یہ خفیف اشارہ. وَهُوَ مَا تُرَى الْبَشَرَةُ مِنْ خِلَالِهِ فی مجلس التخاطب، وہ ایسی جلد ہوتی ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے، ایسے بال کہ جن میں سے جلد نظر آتی ہے جب انسان بولتا ہے. دون الکثیف، خفیف میں یہ حکم ہے، کثیف میں نہیں. وہ خلاف، وہ خلاف خفیف ہے. والمراد بتخلیلہ ادخال الماء خلالہ، تخلیل سے مراد کیا ہے کہ تھوڑا سا پانی داخل کر دیں گے. لغسل البشرۃ المستورۃ بہ، تاکہ جو جلد چھپی ہوئی ہے اس کے ذریعے، بالوں کے ذریعے وہ اس جلد کو دھو لیا جائے. اما ظاہرۃ خلالہ فلا بد من غسلها، جو ظاہر ہے جلد اس میں ضروری ہے کہ دھویا جائے، پانی صرف نہ یوں ہلایا جائے. کما یجب غسل جزء آخر مما جاوزها من المستورہ، جیسا کہ ہر اس جز کا بھی دھونا واجب ہوتا ہے جو تجاوز کر جائے مستورہ سے. من باب المقدمہ، چھپی ہوئی یہ ہے، ہم نے کہا تھوڑا سا اور بھی کر لو، من باب المقدمہ. والاقوى عدم وجود تخلیل، وجوب تخلیل الشعر مطلقا، شارح فرماتے ہیں ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ مطلقاً واجب کوئی نہیں. اچھا. ہاں، ہلانا ولانا کوئی نہیں واجب، خفیف ہو یا کثیف ہو. کثیف ہو. وفاقا للمصنف فی الذکر والدروس، ذکرہ اور دروس میں مصنف نے اسی سے اتفاق فرمایا ہے. من باب المقدمہ شما، من باب المقدمہ یعنی احتیاط. وضو تو واجب ہے یہاں تک، ہم نے یہ کن پٹیاں بھی ساتھ دھو لی تھوڑی، اس کو کہتے ہیں من باب المقدمہ. دائیں سائڈ دھو رہے تھے غسل میں، ہم نے سینے سے ادھر بھی تھوڑا سا دھو لیا، اس کو کہتے ہیں من باب المقدمہ. یہ واجبات وضو میں سے ہے تخلیل و خفیف اشارہ. ہاں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. واجب ہے وضو میں جن کی جلد پر بال ہیں تھوڑے، جو بولنے کے وقت جلد کو ظاہر کر دیتے ہیں، چاہیے کہ ان بالوں تک یہ پانی پہنچایا جائے. وہ بال جو کہ نیبر ہیں، ہمسائے ہیں اور قریب قریب ہیں، ان کو اسباب مقدمہ دھوئے جائے. جی. مما جاورها من المستورۃ، ٹھیک ہے. جی. کما یجب غسل جزء آخر مما جاورها مجاورت فی المستورۃ من باب المقدمہ. والاقوى عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقا، کثیف ہو یا خفیف ہو تخلیل شعر کوئی نہیں ہے ضرورت، ان بالوں کے بیچ میں جانے کی ضرورت. خلال کرنے کی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. شعر اچھا لیجیے. وفاقا للمصنف فی الذکر والدروس وللمعظم، اس معظم سے مراد علماء کی ایک عظیم جماعت. ہاں اچھا. اب آپ یہ بتائیں، یہ جو بال آپ نے ذکر کیے ہیں
یہ بال داڑھی کے ہیں، مونچھوں کے ہیں، کنپٹیوں کے ہیں، آبروؤں کے ہیں، تھوڑی کے ہیں، بھموں کے ہیں. فرماتے ہیں وَيَسْتَفِي فِي ذَلِكَ مساوی ہے اس میں شعر اللحیت، داڑھی کے بال، والشارب، شارب کس کو کہتے ہیں صحیح صاحب؟ مونچھوں کے، والخد اور گالوں کے، والعذار والحاجب کنپٹیوں کے، آبروؤں کے، انفقہ کے، حدب کے، بھموں کے، سب کے جو یہ برابر ہے. ان کے خلال کی ضرورت نہیں. اس میں اگر ہے تو سب کی ہے، نہیں ہے تو کسی کی بھی نہیں. اقوی یہی ہے کہ تخلیل واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے. ہاں. عدم وجوب التخلیل. ہاں. الشعر. خط کیا ہوا؟ رخسار. رخسار. انفقہ کیا ہوا؟ یہ اچھا یہ ہونٹ. ہاں ہونٹوں کے ساتھ والے، بلکہ یہ والے. اچھا اچھا یہ ٹھیک ہے. خدب کیا ہوا؟ یہ ابرو. ٹھیک ہے. دیکھیں پھر سمجھ لکھنے میں شک. کون کون سے دیکھیں ادھر دیکھیں. والخط نہیں، لحیہ داڑھی، شارب مونچھے، خد گالیں، رخسار ہو گیا. رخسار، ہزار، یہ سائڈ ہے، دونوں سائڈ. حاجب ابرو، انفقہ یہ بین، یہ نچلے ہونٹ اور یہ والی نچلی مونچھیں جس کو کہتے ہیں. انفقہ. اور کون سا رہ گیا؟ حدب یہ آنکھ کے اوپر والے ساتر جو ہوتے ہیں نا. اچھا، حدب بھی کا ہے، حدب بھی کا ہے. ثم چلیے اگلا واجب، ثم غسل الید الیمنا من المرفق، پھر واجب ہے دھونا. مرفق وہ غسل دونوں ایک ہی، غسل ایک ہی واجب ہے نا. منہ کا دھونا اور ہاتھ کا دھونا. ہاتھ کا دھونا من المرفق، یہ مرفق اس جوائنٹ کو کہتے ہیں مرفق. اچھا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی مرافق. مرفق کی جگہ بکسر المیم وفتح الفاء او بالعکس مرفق بھی پڑھا گیا. مرفق. ہاں، مرفق بھی پڑھا گیا ہے اور مرفق بھی پڑھا گیا. مرفق ہاں. او بالعکس وہ مجمع عظمی الذراع، ذراع یہ ہوتا ہے نا ہاتھ، یہ دو، یہ بلکہ یہ ہاتھ ہوتا ہے. دو جو ہاتھ یہ ذراع ہیں، ان کے دونوں کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ، اوپر والی ہڈی اور ادھر والی ہڈی، اس کو مرفق کہتے ہیں. مجمع عظمی الذراع
ذرا یہ عضد یہ کندھا عضد ہاں یہ بازو جی ہاں عظم الذراع والعضد لا نفصل مفصل مجمع عظم الذراع والعضد کو کہتے ہیں مرفق نہ اس عین جوائنٹ کو ہاں نفس مفصل کو نہیں کہتے یہ جو جدا کرنے والا یہ نہیں جو جدا کرتی ہے دونوں بلکہ دونوں کے جوڑنے کی جگہ کو کہتے ہیں جدا کرنے والا نہیں تھوڑا سا فاصلے والا نہیں ہاں تھوڑا سا الی اطراف الاصابع دھوئیں گے کس طرف الی اطراف الاصابع نہ کہ اہل سنت کی طرح یوں دھوئیں گے یوں بھی کبھی دھونا شمار ہوتا ہے اوپر سے نیچے آتا ہے یا نہیں چشمہ اوپر سے نیچے بہتا ہے یا نیچے سے اوپر پانی اوپر سے نیچے آتا ہے یا نیچے سے اوپر چشمے کا پانی اوپر آ کے پھر یوں بہتا ہے نا سبحان اچھا ثم غسل اليسرى كذلك پھر بائیں کبھی دھونا اسی طرح وغسل مشتملت علیہ الحدود من لحم زائد ایک آدمی کے یہاں پر زیادہ گوشت آ گیا اچھا ایک بندے کی تیسری باں بن گئی تیسرا بازو ہاں کئی ہوتے ہیں آپ نے دیکھے نا باقاعدہ ایک بازو اور لڑکا وہ ہوتا ہے جی اس بازو کو بھی ساتھ دھونا ہے ہاں ہی وغسل مشتملت علیہ الحدود اور ہر اس چیز کا دھونا جو ان حدود میں ہو من لحم زائد گوشت بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے گوشت کو بھی دھونا چاہیے وشعر اور شعر وشعر جو زائد لحم زائد ہو یا بال ہوں بالوں کو بھی دھونا ویدن ہاتھ ایک اور آ گیا دو ہاتھ بن گئے بندے کے واسبوع چھنگلا ہو گیا 6 انگلیاں ہیں دیکھا ہوا ہے نا 6 انگلی والا بندہ دیکھا ہے نا ہاں 6 انگلیاں والا ہو گیا اسبو سبا ہاں ہاں انگلیاں ہاں دون ما خرجا انلیس کہ وہ چیز خارج ہو جائے ہاتھ سے وَإِنْ كَانَ يَدًا اگرچہ وہ ہاتھی کیوں نہ ہو مگر خارج ہو إِلَّا أَن تَشْتَبِهَ الْأَصْلِيَّةُ انلیس کہ دو ہاتھ ایک جیسے ہو جائے تو پھر دونوں کا دھونا واجب ہو جائے اگر ایک جیسے نہ ہو تو پھر دوسرے کا دھونا واجب نہیں ہے پورا کرا فتغسلان معا من باب المقدمہ یہاں کیسے مقدمے کے طور پہ دھو رہے تھے اس دوسرے ہاتھ کو بھی مقدمے کے طور پہ ایکسٹرا سمجھ کے ثم مسح مقدم الراس یہ اگلا حصہ مقدم الراس جو سر کا اگلا حصہ ہے اس کو مس کرنا واجب ہے او شعرہ الذی لا یخرج من مدہ علی حدہ یا ان بالوں کو مس کرنا ضروری نہیں ہے کہ چمڑے کو مس کریں ان بالوں کو مس کرنا کہ ان کے طول میں حد سے نہ بڑھ گئے ہوں وہ اچھا ایسے نہ ہو کہ وہ ادھر کے ادھر آ گئے ہوں طول میں ہوں حد سے نہ بڑھ گئے ادھر کی مانگ ادھر نہ نکل گئی ہو پھر سیدھے کرنے پڑیں گے واکتفى المصنف رحمہ اللہ بالرأس تغلیبا لاسمہ علی ما نبت علیہ مصنف نے تو اکتفا فرمائی ہے سر کی کہ غلبہ اس پہ ہو جائے کہ غالباً سر کا آ جائے لاسمہ ہی ما نبت علیہ جس پر بال اگتے ہیں کہیں بھی سامنے بے مسمى ہو اے مسمى مسح کہ یہ کہا جائے کہ اس بندے نے سر کو ٹچ کر لیا ہے کافی مسح ولو بجزء من اصبع اگرچہ پوری انگلی بھی نہ پھیرے ہاں پورے ہی کیوں نہ پھر جائیں ہاں ممرا له علی الممسوح اس حال میں کہ گزارا جائے اسے ممسوح پر یہ مگر یہ تو مصنف کہہ رہے ہیں لیکن تقلید تو ان کی نہیں ہے نا سن اس کو دیکھ رہے نا ابھی تو جو پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ بعد میں وہ اچھا
یہ ہو گیا جناب ممرن لہو علی المنصوب لیتحقق اسمہ، تاکہ اس میں مسح اس پر صادق صادق آ جائے. لا بمجرد وضعہ، صرف رکھ دینا کافی نہیں ہے، یہ تو واضح ہے، مسح نہیں ہوگا. ایسے کرنا. نعم الیقرہ الاستیاء ولا حد اکثر ہی، اکثر کتنا ہو فرماتے ہیں کوئی حد نہیں، یہ حد ہے، یہ زیادہ بھی کر لیں تو کوئی حد نہیں. نام یکرہ الاستیعاب، ہاں مکروہ ہے سارے سر کا مسح کر لینا، استیعاب یعنی سارا، سمجھ گئے، مکروہ ہے. الا ان یعتقد شرعیتہ، مگر یہ کہ اس کی شرعیت کو اگر کوئی شخص کہے کہ میں سارے سر کا مسح کر رہا ہوں کیونکہ شریعت میں ہے، فیحرم، یہ تو حرام ہو جائے. ہاں جیسے ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِي مِقْدَارِ ثُلُثِ أَصَابِعِ، اگرچہ فضل یہ ہے کہ 3 انگلیاں ہوں، ایک سے بھی کافی ہے، 3 ہوں تو فضل ہے. فضل ہے. ثم مسح بشرت ظاہر الرجل الیمنی، پھر ٹچ کرے، فضل کا کیا مطلب؟ فضل بہتر، بہتر. فضیلت. ثم مسح بشرت ظاہر الرجل الیمنی من رؤوس الاصابع الى الکعبین، پھر مس کرے جلد کو دائیں پاؤں کی پشت کی، تلوا نہیں، اوپر والا، من رؤوس الاصابع، انگلیوں سے شروع کرے، الى الکعبین، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى کعبہ الکعبین، اٹھی جگہ. اٹھی ہوئی. کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بلند ہے. وہما قبۃ القدمین، وہ دونوں قدموں کے قبے ہیں. قبہ. کیوں کہتے ہیں زیارتوں کو قبہ؟ اٹھا. احسنت. ٹھیک ہے. احسنت. وہما قبۃ القدمین علی الاصح، اصح قول یہی ہے. وقیل الی اصل الساق، اچھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ پنڈلی کی جڑ تک لے جائے، اوپر اچھا. پاؤں جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک. اینکر تک. ہاں ٹھیک، پنڈلی کی جڑ. کی جڑ، اصل یعنی جڑ. وقیل الی اصل الساق وهو مختارہ فی الالفیہ، جو کتاب الفیہ ہے اس میں جناب مصنف نے یہی قول اختیار فرمایا ہے کہ کہاں تک مس کریں گے؟ جہاں تک پنڈلی شروع ہوتی ہے. الفیہ ٹھیک ہے، الفین تو ہلی کی. اچھا وہ ہلی الفیہ ان کی. ہاں. مرتبا بین اعضاء الغسل، اس حال میں کہ اعضاء غسل میں ترتیب ہوگی. صحیح صاحب؟ جی. بغیر ترتیب کے نہیں چل سکتے، اچھا. واجب ہے ترتیب. بین اعضاء الغسل، غسل والمسح، غسل و مسح کے اعضاء میں ترتیب ہوگی. بأن یبتدأ بغسل الوجہ، یہ کہ ابتدا کی جائے گی صورت کے دھونے سے. ثم بالید الیمنی، پھر دائیں ہاتھ. ثم الیسری، پھر بائیں ہاتھ. ثم یمسح الرأس، پھر یمسح الرأس، سر کا مسح ہوگا. ثم الرجل الیمنی، پھر رائٹ سائڈ کے پاؤں کا. ثم الیسری. فلو اکسا اعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع بقاء الموالات، اگر عکس کر لے تو اعادہ کرے گا جس سے ترتیب حاصل ہو جائے، مع بقاء الموالات، اور موالات بھی ڈسٹرب نہ ہو، کنٹینیوٹی بھی. واسقط المصنف فی غیر الکتاب الترتیب بین الرجلین، اس کتاب کے اور جگہ دوسری کتابوں میں مصنف نے پاؤں کی ترتیب کو ساقط کر دیا. کون سا پہلے کون سا بعد؟ بے شک بائیں پہ پہلے کر لیں. واہ. موالین فی فعل ہی، آخری واجب یہ ہے کہ موالات ہو فعل غسل میں، فعل وضو میں، اور فعل مسح وضو میں. بحیث لا
यजुफ़ साबिक़, ये कि पहले वाला खुश्क ना हो जाए, मिनल आदाए अलल उज़्व अल्लज़ी हुवा फ़ीहि मुतलक़ा, इसमें तो आ गया यानी तमाम आज़ा जी। हाँ किसी में भी अला शहरुल अक़वा, अला शहर अला अशहुरिल अला अक़वाल, अशहुरुल अशहुरिल अक़वाल, दो चंद अक़वाल हैं, उनमें से मशहूर ये है वल मुअतबर फिल जिफ़ाफ़िल हिस्सी लतक़दीरी, खुश्क होने से मुराद हिस्सी है, हकीकी नहीं है कि अगर गर्मियां होती तो खुश्क हो गया होता, हाँ ये नहीं। नहीं। इतना वक्त इंतजार किया हाँ। खुश्क हो गए। वल मुअतबर फिल जिफ़ाफ़ि अल हिस्सी लतक़दीरी वला फ़र्क़ फ़ीहि बैनल आमिद वन नासी वल जाहिल, एक साहब भूल गए जानबूझ के किया या मसला नहीं जानते थे, हर सूरत में वुज़ू बातिल है, बहाना न बनाना कि मसला नहीं जानते थे, मसला जानते हो या न जानते हो वुज़ू बातिल है अगर मुआलात नहीं करते। हिस्सी है। हाँ वुज़ू चलिए बातिल है। आखिरी बात, बस चंद मिनट हो आखिरी, ये हो गए वाजिबात वुज़ू, कितने हैं 7। आखिरी बात मुस्तहब्बात में है, वस्सुननुहु, अच्छा मुस्तहब्बात में अब आ रहे हैं। 7 वाजिबात हैं। हाँ मिसवाक नंबर 1, मिसवाक करना ये सुन्नत है वुज़ू में। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, दुआएं पढ़ना। नंबर 3 2 मरतबा हाथों का धोना कलाइयों तक, ठीक है। नंबर 4 कुली का करना। नंबर 5 नाक में पानी 3 बार दोनों, ठीक है। नंबर 5 एक मरतबा वाजिब समझ के धोना और एक मरतबा सुन्नत समझ के धोना, ठीक हो गया। ये पढ़ ले उसके बाद आगे चलिए। वसुननुहु अस्सिवा को, बस चंद मिनट। और सोनन का मतलब क्या हुआ? सुन्नत। सुन्नत की जमा है। वसुननुहु वुजू की सुन्नतें, इसको जरा देख लें, जरा चेक भी कर लें। वसुननुहु अस्सिवा को, सही आ रहा और मुस्तहब है, मुस्तहबात में है नंबर 1 मिसवाक, अस्सवाक वहुवा दलकुल असनान, जो टीथ हैं उनको ब्रश करना। दल यानी है वो, दल का मतलब होता है रगड़ना। बेऊदिन, या तो वो लकड़ी से हो, ऊदिन, व खिरकतिन, या वो किसी कपड़े से हो। ये धागा नहीं है, धागा यूज करते हैं दांतों के लिए। अच्छा वो अतर भी ऊद कहते हैं वो। नहीं ऊद लकड़ी है, जहाँ तक वो ऊद इसीलिए होता है, वो लकड़ी होती है ना, लकड़ी की खुशबू होती है ना, वो ऊद जो है वो लकड़ी की खुशबू है ना, इसलिए ऊद कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा तो ये हुजूर के 5 की बजाय 7 हो। 7 ही है, नहीं 5 तो हमने बच्चों को समझाने के लिए किए थे ना, वो तो हमने हमारी अपनी समझ लेके वो बच्चों को हम समझाने के लिए ज़रा आसान कर देते हैं। अच्छा हाँ उनको कहते हैं नियत करो, नियत के बाद गस्ल, फिर मसह, नहीं फिर- मुंह का धोना, ये बात गस्ल हुआ ना, गस्ल हुआ, गस्ल, फिर मस हुआ, हाँ उसके बाद ना हो गया तरतीब, मवालात, नहीं, हाँ हाँ ठीक, वाजिब, ये 5 हमने समझाने के लिए किए ना, हाँ। इन्होंने उसको साथ ही किया, वही है तो वही। हमारा ज़रा तरीका आसान है ताकि कंफ्यूज ना हो तलबा, वो ज़रा मुजतहिद है, वो ज़रा कंफ्यूज करना चाहते हैं हम गरीबों को, अच्छा है तो वही। हाँ। वैसे तो आप जाएंगे तो गस्ल उसमें में उन्होंने 2 बना। रिसाले अमलिया में ज़्यादा आपको मिलेंगे, अच्छा पानी मुबाह हो, हाँ वो तो बहुत सारे नहीं पानी गस्बी ना हो, वगैरह वगैरह देखिए। हाँ। अच्छा या तो आप खिरका के ज़रिए यानी कपड़े के ज़रिए, हाँ। या आप अस्बुइन
انگلیوں کے ذریعے ہی کم از کم مسواک کر لیں. ہاں بنا یا اس قسم کا برش ہے مثلا آج کل ماؤتھ واش آ گیا ہے آسان ہو گیا. وَأَفْضَلُهُ الْغُسْلُ الْأَخْضَرُ افضل یہ ہے کہ آپ جب مسواک کریں وضو کے لیے الغسل الغسن الاخضر تو گرین برانچ گرین جو ٹہنی وَأَكْمَلُهُ الْأَرَاق اور سب سے بہتر تو اکمل یہ ہے کہ وہ اراک ایک یہ جو تھل ہے تھل میں ایک ون جو ون کی ٹہنی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. وَمَحَلُّهُ قَبْلَ غَسْلِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ کب یہ کرے مسواک؟ واجب غسل سے پہلے یعنی وہ منہ پہ پانی ڈالنے سے ندب یا سنت سے پہلے کر لے. وہ جو سنت ہاتھ سنت دھونا ہے نا اس سے پہلے کر لے. کل مضمضہ جیسے کہ کلی ہوتی ہے مضمضہ کلی. وَلَوْ أَخَرَهُ عَنْهُ أَجْزَا اگر مؤخر بھی کر لے وہ غسل وضوء واجب سے تو بھی کوئی حرج نہیں. مؤخر بھی کر لے تو بھی ثواب مل جائے گا. یعنی وہ جو مسواک سنت ہے اگرچہ بعد میں بھی کر لے غسل کے بعد تو بھی حرج کوئی نہیں. یعنی وضو کے بعد بھی. وَعْلَمْ أَنَّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ مُطْلَقَةٌ جان تو کہ مسواک مطلقاً سنت ہے یعنی وہ وضو میں ہو یا وضو کے بغیر ہو. وَلَكِنَّهُ يُتَأَكَّدُ فِي مَوَاضِعِ مِنْهَا الْوُضُوءُ لیکن اس کی تاکید کی جاتی ہے چند جگہوں پر. مِنْهَا الْوُضُوءُ ان میں سے ایک وضو ہے. وَالصَّلَاةُ اور ایک نماز ہے. وَقِرَاءَةُ القرآن ہے. وَاسْفِرَارُ الْأَسْنَانِ اور جب دانت صاحب بہادر کے پیلے ہو جائیں بس تو وہاں تاکید ہے کہ ہاں اسفرار یعنی صفرا جانتے ہیں صفرا پیلا اسفرار مطلب یا پیلے ہو جائیں وغیرہ ہو یا اس کے علاوہ صاحب بہادر کے منہ سے بدبو بہت آتی ہے تو یہاں تاکید ہو جائے گی کہ وہ بار بار مسواک کرے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. چلیے یہ نمبر 1 ہو گیا مستحب کیا ہے مسواک. نمبر 2 وہ تسمیہ تو تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا. وصورتها اور اس کی صورت یہ ہے بسم اللہ وباللہ وضو میں یہ یوں کہیں بسم اللہ وباللہ جیسے یوں سمجھے کہ قربان ہونے جا رہا ہے. الصلاۃ قربان کل تقی حدیث ہے ہر متقی کی قربانی کا نام ہے نماز. اللہ سے ملنے جا رہے ہیں نا. قربان کل تقی وَيُسْتَحَبُّ أَتْبَاعُهَا بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ اور مستحب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہے اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ یہ کہے. وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى بسم اللہ اجزا اگر کوئی شخص صرف بسم اللہ پہ بھی اکتفا کر لے تو بھی کافی ہے. وضو سے پہلے مستحب ہے. وَلَوْ نَسِيَهَا ابتداءً تَدَارَكَهَا حَيْثُ ذَكَرَ قَبْلَ الْفِرَاغِ كَالْأَكْلِ اور اگر بھول گیا بسم اللہ کہنا اور وضو شروع کر بیٹھا تو جب یاد آ جائے اس وقت تدارک ٹھیک ہے تو اس کو تدارک کر یعنی جب یاد آئے اس وقت دوبارہ کہہ
ہے سو ذکر، جب بھی یاد آئے، قبل الفراغ، وضو کے فارغ ہونے سے پہلے، کل عقل، جیسے کھانے میں اگر بھول گئے تو جہاں بھی یاد آئے بسم اللہ کہہ دیں. وَقَضَى لَوْ تَرَكَ عَمَدًا، جان بوجھ کے اگر بسم اللہ نہیں کہی، خیال آ گیا، جب خیال آیا بسم اللہ کہہ دے تو حرج کوئی نہیں. باقی مستحبات کو درس نمبر 10 میں پڑھا جائے گا. آج 2 صفحے پڑھ لیے ماشاء اللہ. وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج کے درس کا ثواب الحاج سید محمد اسغر نقوی صاحب کے مرحومین، سید نور حسین شاہ، اسفار علی شاہ، شہاول شاہ، خادم حسین شاہ، ان کی والدہ کے مرحومین، میرے والد مرحوم مولانا عطا اللہ، دیگر میرے مرحومین، میرے استاد قبلہ حافظ محمد ثقلین، اور شہدائے کوہستان ڈاکٹر ظفر نقوی صاحب کے مرحومین، رضا کاظمی رضا شاہ کاظمی صاحب کے مرحومین، زبان خاور عباس کے مرحومین، حاجی نذیر چٹھا کے مرحومین، اور ہمارے سید صاحب کا نام کیا ہے شاہ صاحب؟ احمد رضا نقوی صاحب کے مرحومین کو پہنچے، اور اللہ ہم سب کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور سید صاحب کی والدہ ماجدہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور سید صاحب کے رزق و مال میں بہت ترقی ہو. اللہ تعالیٰ ان کو ملٹی ملینر بنائے.